السلام علیکم ڈیئر ممبرس، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو ممبرس؟ آج ویڈیو بنانے کا مقصد تاکہ آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا، اور پہلے تو میں کچھ ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کروں گا۔ آج میں انگلش کی گرامر کے اوپر ڈسکس کروں گا کہ گرامر کیا ہوتی ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ تو گرامر سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں دا رولز آف اینی لینگویج از نون ایز گرامر۔ کسی بھی جو ہے زبان کے قوانین کو، قواعد کو جو ہے گرامر کہا جاتا ہے۔ ابھی قواعد، قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ڈسپلن سے ہو، جو ہے سیکوینس سے ہو۔ تو اگر گرامر نہ ہوتا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سینٹینسز سیکوینس سے ہوتی، کیونکہ گرامر سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے۔ جب گرامر جو ہے آ گیا، گرامیرینز نے انوینٹ کیا گرامر کو، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ورب کیا ہوتا ہے، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، اور آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ٹینسز کے دیز آل آر دی پارٹس آف گرامر۔ ٹینسز آپ کے ہو گئے، آپ کی ماڈل ایگزلری ورب، پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، آپ کے اسٹرکچرز ہو گئے، آپ کے ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، آپ کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اور گرامر اپنے اندر ایک واسٹ نالج ہے۔ گرامر کبھی نہ ختم ہونے والی نالج ہے کہ ایک بندہ کہ میں فل گرامر سیکھ چکا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور گرامر میں ڈے بائی ڈے چینجنگ آ رہے ہیں، کیونکہ گرامیرینز اس پہ کام کر رہے، اور ہر جو ہے نئے ساتھ جو ہے ایک نیا رول جو ہے اس میں لا رہے ہیں۔ ابھی میں خود جب پہلے پڑھ رہا تھا اور اب کے گرامر پڑھ رہا ہوں، تو اب کی گرامر جب میں دیکھ رہا ہوں تو وی آر اسپیکنگ ٹو مچ رانگ، وی آر میکنگ ٹو مچ بلنڈر، اوکے۔ سو with one example I want to say, I want to explain you that what we are doing wrong, okay. As we say, no, I am going to school. School is a common place. When we point out our school name, so that it going to be a special noun or a proper noun. So اسی طرح اگر میں کہوں کہ I am going to اسکول یا I am going to بازار، تو آج کل کی گرامر کے حساب سے تو اسے رانگ مانا جائے گا۔ رانگ کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ جب میں اگر کامن جگہ کی بات کروں تو میں جو ہے ٹو نہیں لگا سکتا۔ ٹو ڈائریکشن کو، اصل میں پریپوزیشن ہے، ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، لیکن جب میں کامن جگہ کی بات کروں گا تو میں ٹو نہیں لگاؤں گا۔ کیوں نہیں لگاؤں گا؟ گرامر کی وجہ سے۔ جب کامن پلیس کی بات ہو رہی ہو تو ٹو نہیں لگانا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں میں اسکول جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ اسکول، ٹو میں نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اسکول کامن ہے۔ ٹو میں تب لگاؤں گا جب میں بولوں آئی ایم گوئنگ ٹو سٹی اسکول، پھر سٹی کے ساتھ میں ٹو لگاؤں گا، کیونکہ سٹی ایک اسپیسیفک نیم ہے۔ ابھی جیسے میں بولوں آئی ایم گوئنگ ٹو بازار، بازار جو ہے ایک کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، تو میرا سنٹینس پھر بھی غلط ہے۔ میں کہوں گا آئی ایم گوئنگ بازار، میں بازار جا رہا ہوں، کیونکہ بازار کامن ہے۔ جب میں اس بازار کا نام لے لوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو لیاقت بازار، یا آئی ایم گوئنگ ٹو اردو بازار، سو دین آئی کین پٹ ٹو وین آئی point out the name of that specific place, that specific place. And when I point out that specific place, so then I will use to, because day by day the rules are changing. So and one thing I have observed that most of the students, they are using from their beginning and till advanced level, they are using very easy vocabularies. But nowadays everyone must use harsh vocabularies, fancy vocabularies, that define you, that how much you are professional in English. So کہنے کا مقصد یہی ہے، پہلے بگننگ سے بے شک سمپل لیٹر سیکھے، پھر جب آپ ایڈوانس لیول پہ جاؤ گے تو ہارش ویکیبلری، سخت والی ویکیبلری،
جو آفیشیل ویکیبلریز ہے وہ سیکھے. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو سیکھا کیسے جاتا ہے. تو آپ خود سے کبھی اگر آپ کو یوٹیوب پہ اگر آپ لیکچر لو تو بہت سے ایسے لیکچرز ہیں، لیکن آپ وہ نہیں سیکھ سکو گے کیونکہ وہاں پہ آپ پہ کوئی امفسائز نہیں کر رہا، آپ پہ کوئی اسٹریس نہیں کر رہا کہ پڑھو. لیکن میں آپ کے اس مسئلے کو جو ہے دور کروں گا، اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس. تو میں جو ہے انشاءاللہ فزیکل کلاسز تو نہیں ہوں گی، میں آن لائن جو کلاسز ہے وہ میں اسٹارٹ کروں گا. دو طرح کی کلاسز ہوں گے. ایک کلاسز ایک جو ہے پیڈ ہوگا اور ایک فری ہوگا. پیڈ میں بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہوگا، وہ بہت ہی مناسب ہوگا. جو اکیڈمیز آپ کو 3-4 ہزار یا 2 ہزار میں سکھائیں گے، ہم وہ صرف آپ کو 300 میں سکھائیں گے. 300 میں 300 کیسا کہ ابھی ایک کلاس 2 یا 3 مہینوں کا ہوتا ہے، تو ایک پورے کلاس کے لیے ہم جو ہے 300 چارج کرتے ہیں، 300 چارج کرتے ہیں. اور وہ 300 پورے، اگر آپ لیول بگنر سے شروع کرتے ہو، لیول بگنر کی 300 لیول بگنر 2 مہینے یا 3 مہینے چلاؤ، بس صرف وہی 300. پھر جب نیکسٹ لیول میں جاؤ گے، لیول 1، اسی طرح پھر آپ کے جو لیول ایڈوانس ہوگا، پھر وہاں پہ فیس صرف 200 جو ہے روپے انکریز ہوگا، وہ پھر 500. آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کسی بھی اکیڈمی میں جائے، اگر وہ 500 میں آپ کو ایڈوانس کروا دیتا ہے، تو میں جو ہے پھر کہ مجھے کہنا سر آپ غلط تھے، فلانا جو وہ اکیڈمی ہے وہ 500 میں ایڈوانس کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بہت سے سستے والے اکیڈمیز میں بھی آپ جاؤ 3 ہزار آپ سے ایڈوانس کا لے رہے، اور میں ایڈوانس میں صرف اور صرف آپ سے 500 لے رہا ہوں. سو یہ بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے. اگر کوئی بھی جو ہے انٹرسٹڈ ہے تو ہم سے رابطہ کرے. اور دوسری بات، ہمارے یہاں فری کورسز بھی ہے. میں اپنے جو ہے ٹک ٹاک میں ڈیلی کا ایک گرامر ٹاپک جو ہو گیا، پھر 1-2 آج اگر گرامر ہو گیا، خیر 1-2 ویکیبلریز ہوں گے، اس کے اگلے دن پرووربز ہوں گے، اور اسی طرح کامن سی چیزیں ہوں گے. لیکن جب آپ کورس میں انرول ہوں گے تو ادھر آپ کو A to Z جو ہے فرام بگننگ ٹو ایڈوانس جو ہے پڑھایا جائے گا، اور آپ کو ایڈوانس قسم کی جو ہے گرامر سکھائی جائے گی انشاءاللہ. فار دس کائنڈ آف انفارمیٹیو اینڈ فار لرننگ ایکسٹرا اینڈ ultimate level of grammar. So DM me or contact me on my WhatsApp number. So inshallah I will give my 100% to make you understand. And our session will conduct on Zoom app. Everyone knows about the Zoom app. So there is a app which is used for سیشنز، جو سیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لیکچرز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہر کوئی وہ ڈاؤن لوڈ کرے، ہم سے رابطہ کرے. انشاءاللہ A to Z جو ہے چیزیں سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. فار نو، گڈ بائے.